لیکن سید الانبیاء کہتے ہیں وہ سیعود غریبا، اور جب آخری وقت آئے گا تو تم پھر اجنبی ہو جاؤ گے۔ پوری دنیا میں آج آپ کی اجنبیت موجود ہے، نہ آپ کا سیاسی نظام ہے، نہ آپ کا اقتصادی نظام ہے، نہ آپ کا معاشی نظام ہے، نہ آپ کا کوئی ایون دفاعی نظام۔ آپ دفاعی نظام میں بھی عجیب و غریب، یعنی میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر کہ جو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے سامنے کبھی بدر کا میدان پیش کرو اور آج دیکھو کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جس وقت 313 نکلے تھے تو ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھی صرف، مقابلے پہ 1000 کا لشکر تھا، ہر ایک کے پاس تلوار تھی، ہر ایک نے خوات پہنی ہوئی تھی، ہر ایک کے پاس گھوڑا تھا۔ ایک سوال کسی صحابی نے کیا ہوگا، یا رسول اللہ کوئی طاقت تو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو کہاں لے کے جا رہے ہو، لیکن ان کو یقین تھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ اور اس کی مثال ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم نے قادسیہ جیتی تھی، ہم نے یرموک میں نکلے تھے، ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے 60 لوگوں کی لشکر سے خالد بن ولید نے 2 لاکھ کا لشکر الٹا کے رکھ دیا تھا۔ کوئی آج کے دور کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا ہمارا توکل اللہ پہ ہے اور ہمارے لیے کافی ہے، آپ کے پڑوس کی سرزمین ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا برطانیہ کی سلطنت میں، پوری ارادہ کیا کہ ہم کابل کو فتح کریں گے، سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس طرف آسٹریلیا میں جھنڈا لگاتا تھا اور دوسری طرف وینکوور میں لہراتا تھا۔ 20,000 لوگ، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پوری کی پوری برطانیہ کی جو ٹوٹل فوج تھی وہ 37,000 تھی اس برے صغیر پاک و ہند میں۔ 20,000 لوگ گئے ہیں، 20,000 کے 20,000 کو قتل کر کے ایک ڈاکٹر کو کہا جاؤ بتاؤ اس طرف کا رخ نہ کرنا، یا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، ہم ہیں وہ۔ اور مونٹگومری آن ریکارڈ ہے کوئٹہ کے سٹاف کالج میں، اس نے کہا تھا دیکھو اس طرف رخ نہ کرنا، اٹس دا فرسٹ لیسن آف نیور فیس ٹورڈ دا ویسٹ۔ دوسری جنگ تو میں نے آپ نے خود دیکھی تھی، بہت لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کچھ کہتا ہے چارلی ولسن نے لڑ لی، کوئی کہتا ہے CIA نے لڑ لی، کوئی کہتا ہے ISI نے مدد کر دی، کوئی کہتا ہے اسلحہ وہاں سے آ گیا، کس نے مان لیا؟ ہر چیز مان لی تمہاری۔ پوری دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں روس کو ڈیفیٹ دینے کے لیے امریکہ نہیں گیا اور ذلت اٹھا کے آیا؟ کتے کی طرح نکلا ویتنام سے، چانگ کائی شیک کی حمایت کرنے کا موزے تنگ نے جوتے مار مار کے باہر نکال دیا، فلپین میں 1901 میں گیا باہر نکال دیا، دفعہ ہو جاؤ۔ نکراگوا میں گیا، ہونڈراس میں گیا، چلی میں گیا، برازیل میں گیا، ہر جگہ سے وار آف جو ساری کی ساری لیٹن امریکہ تھی، اس نے بہت بڑا انسٹیٹیوشن بنایا ہوا تھا، اسکول آف امریکہ بند کرنا پڑ گیا، یہاں سے رسیا کو شکست دی۔ اوکے یہ میں مان لیتا ہوں، اگرچہ کہ اس کی بھی جواب ہے، لیکن چھوڑ دیں۔ اب کیا ہو گیا؟ 48 ملک، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا، یہاں تک کہ ترکی کی تمام فوجیں، 1,70,000 پاکستان کی فوج جو تھی وہ اس بارڈر کے اوپر تھی کہ کہیں کو افغانی بھاگ کے آئے تو اس کو پکڑ کے گوانتانامو بے میں دے دیا جائے۔ رپورٹس اٹھائیں، چلے جائیں کانگریس کی ویب سائٹ کے اوپر، اس کی لائبریری آف کانگریس میں 2003 کی اپریل کی رپورٹ ہے، US پاکستان ریلیشن شپ، اس پہ وہ کہتا ہے 3 اڈے ایسے تھے پاکستان کے جہاں سے 57,000 دفعہ جہاز اڑے ہیں اور افغانوں کا پرچے اڑائے انہوں نے، کوئی پڑوسی ساتھ نہیں۔ آج کی حالت بتاتا ہوں، اٹھائیں CNN کی ویب سائٹ، 22 امریکی فوجی روزانہ خودکشی کرتا ہے، 22 ویٹرنز، 7,30,000 امریکن فوجی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم کا شکار ہیں، پاگل ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان میں سے 3 لاکھ جو ہیں ہوم لیس ہو گئے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، اسپتال سے واپس آتے ہیں، بیوی گھر سے نکال دیتی ہے، اولاد گھر سے نکال لیتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے شکاگو کی -15 کے اندر ایک آدمی کو جو ویٹرن آف افغان وار 8 بجے کے قریب دیکھا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتا میں کوئی شیلٹر ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی چرچ کا دروازہ کھل جائے، رات گزار لوں، پھر صبح باہر نکل آؤں گا۔ 45 سپاہی روزانہ مر رہے ہیں، میرا بیان نہیں ہے، اشرف غنی اور محمود خان چکدی کی اکٹھی کانفرنس ہے۔ اب کیسے ہو گیا؟ ایٹم بم نہیں ہے ان کے پاس، 7 لاکھ کی فوج نہیں ہے۔ ملا عمر کا وہ فقرہ مجھے یاد آتا ہے، وہ آخری نیگوسیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا یاد رکھو ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو یہاں وہ لوگ رہتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے پورے کیا کرتا ہے۔